میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے نہیں کیا کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جہنم کے شعلوں کا تصور باندھتے تھے، مگر ہم ہیں، ہمیں جہنم کے تصورات آتے کتنے، وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر بھی غیبتوں پہ غیبت کیے جا رہا ہے، چغلیوں پہ چغلیاں کیے جا رہا ہے، فلموں پہ فلمیں دیکھے جا رہا ہے، گانوں پہ گانے گنگنا ہی جا رہا ہے، سوچتا نہیں؟ ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے؟ سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔ کبھی سوچا؟ جہنم کا تصور کیا؟ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں، حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے، ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کی راہ ہے، کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا، 70 برس میں وہ اس بلندی پر پہنچیں گے، پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس میں وہ نیچے پہنچیں گے، اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے، جو خیال نہ کرے، سوچے نہیں۔ بے باکی، ارے بے باکی کیسے بے باکی؟ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دیا اور دینا بھی کیا؟ اس کی رنگینیوں میں گم ہے، لوٹ مار میں مصروف ہے، قتل و غارت گری میں مصروف ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو آتا ہے کھا لیتے، لذیذ غذائیں مزے مزے لے کر کھانے والوں، جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا۔ ترمذی کی روایت میں دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں، وہ فریاد کریں گے تو انہیں زہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے، پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نیوالے کو پانی سے نگلتے تھے، چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہر جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کہ ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ بدبودار بنا کر خراب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور کیجیے، جہنم میں ایسے
ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ اتنی اس طرح کے واقعات بیان کی جاتے ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اتنی ڈرانے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو. جیسے کہ نا وہ ہم نہ سدھریں کی قسم کھائی ہے. آتے بیٹھتے سنتے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے بیان میں، بعض اوقات دیکھا گیا، افسوس بھی ہوتا ہے، سر بھی ہلاتے، سر جھکاتے بھی. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آنسو کے قطرے بھی ٹپک پڑتے ہیں، احساس بھی ہونے لگتا ہے، خود سے بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات بیان کے دوران، یار تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، اپنی زبان کے بارے میں کچھ تو تصور کر کہ جس کی زبان گناہ کرتی کرتی گزر گئی اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا، ایک تصور تو کر. اور اسی زبان سے اگر قیامت کے دن لٹکا دیا گیا، نکال کر لٹکا دیا، زبان سے لٹک رہا ہے، اے تصور تو کرے. جن آنکھوں سے بدنگاہی کی، جہنم کی آگ کی سلائی ان آنکھ میں ڈال کر کھچ سے نکال دی جائے. تصور کرنا، ارے جو کم سے کم جو تصور کیا جا سکتا کرے، کیا تصور کریں گے؟ جھڑجھڑی سی آتی ہے، جھٹکا سا لگتا ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جھڑجھڑی، یہ جھٹکا، یہ افسوس، یہ شرمندگی، یہ سر جھکانا، آخر یہ ہماری تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہا؟ آخر ہم کب سدھریں گے؟ آخر ہم کب بدلیں گے؟ آخر ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کب ہوگا؟ کب ہمارے گھروں میں گانے باجے موسیقی کی آوازیں بند ہوگی؟ کب ہمارے گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے نمازی بنیں گے؟ ارے کب ہمارے گھر کی عورتیں شرعی پردہ کریں گی، مدنی برقع پہنیں گی؟ کب ہمارے بچے نمازی ہوں گے؟ کب؟ ذرا سوچیے. ارے کب ہمارا روزگار انتہائی حلال اور پاکیزہ روزگار بنے گا؟ کب؟ سوچو. ارے کب فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو گے؟ سوچو. کب شراب چھوڑو گے؟ سوچو. کب؟ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چاہت، دنیا کا مال دولت، عیش و آرام، شہرت طلب، ارے تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا. ارے کتنی موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں. ارے کبھی موت کی خبروں کو سن کر اپنی موت یاد آئی ہے یا نہیں ہے کبھی؟ کہ میں بھی مروں گا، کسی دن میرا بھی پیغام ہو سکتا ہے دنیا میں نشر کیا جائے گا کہ یہ بھی مر گیا، یہ بھی گیا، اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، فلاں دن فلاں نماز کے بعد اس کا بھی نماز جنازہ ہے. کیسے؟ بس مر گیا. مرنا تو ہے نا. بھی یہی ناز اٹھانے والے منو مٹی تلے قبر میں داب کر آ جائیں گے اکیلے، اندھیرے قبر میں اکیلے ہوں گے. کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، ماں باپ بھی نہیں ہوں گے، بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے، دوست یار بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. اے لوگوں میں رہ کر قبر کو بھولنے والوں، اس قبر کو یاد کرو جس میں تنہا رہنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی لائٹ جلائی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی روشن دان نکال دی جائے گی، کوئی ہوا کا انتظام اندر میں اسپیشل کیا جائے گا، کوئی اندر میں بستر لگا دیا جائے گا، کوئی اہتمام کیا جائے گا. نہیں ہوگا. ہمارے کپڑے الماری میں لٹکتے رہ جائیں گے، وہی اندر بڑے رہ جائیں گے، وہی باہر سے کپڑ لا کر پہنا دیں گے، وہی گلا ہوگا، وہی جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ساری یہ رونقوں میں ہم اس گڑھے کو بھول گئے. کیسے نادان ہے وہ، کیسے نادان.